Start with the name of Allah who is the most merciful and most beneficent. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ. جو پاکستانی سائنٹسٹ نے مسلم سائنٹسٹ نے کارنامے سر انجام دیے فزکس کے میدان میں، فزکس کی فیلڈ میں، سائنس کی فیلڈ میں، اس کے بارے میں ہم کچھ جانیں گے. 4-5 سائنٹسٹ ہوں گے، ہم جسٹ کنسیپچولی آپ کو بتاتے جائیں گے. تو عباسی کے دور میں بغداد میں عباسیوں کے دور میں بغداد میں پہلا مرکز جو سینٹر ہوا کرتا تھا بغداد میں ہوا کرتا تھا علم کا. وہاں پہ بالکل ہی بڑا سا جو بھی سائنٹسٹ تھے، جو بھی فزکسٹ تھے، وہاں پہ آیا کرتے تھے اور وہاں پہ اپنا علم اور وہاں پہ جو ان کی نئی ایجاد تھی وہاں پہ وہ بیان کیا کرتے تھے. سب سے پہلے پاکستان میں جو نمبر ون پہلا جو سائنٹسٹ تھا اور پہلے جو جس کو نوبل پرائز ملا تھا وہ کون سا تھا؟ وہ تھا ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام جو 1926 میں پاکستان کے چھوٹے سے شہر جھنگ میں پیدا ہوئے تھے. 1926 جھنگ ان پاکستان میں پیدا ہوئے تھے. وہ بچپن سے ہی بہت ہی ہوشیار اور ٹیلنٹڈ لڑکا تھا، جس وجہ سے پاکستان نے ان کو انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ میں بھیج دیا. وہاں پہ اس نے محنت کی اور پڑھا. 1950 میں اپنے ملک واپس آیا، دوبارہ پھر انگلینڈ چلا گیا. اس نے 1979 میں ایک تھیوری دی تھی، گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ اس کے تو ویسے تو بہت بڑا ٹاپک ہے، ہم جسٹ انٹروڈیوس کروا دیں گے. گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری جس طرح سے 4 فنڈامنٹل فورسز ہوتے ہیں: الیکٹرو میگنیٹک فورس، ویک نیوکلیئر فورس، اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ گریویٹیشنل فورس. یہ جو 4 فورسز ہیں یہ فنڈامنٹل فورسز ہیں. پوری یونیورس میں جو پل اینڈ پشز کا کام ہوتا ہے، یعنی جو فورسز کا کام ہوتا ہے، یہ انہی 4 فورسز پہ عمل ہوتا ہے. اچھا، اس کو اس نے کیا کیا؟ ان میں 3 فورسز جو الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، ویک نیوکلیئر فورس ہے اینڈ اسٹرانگ نیوکلیئر فورس ہے، ان تینوں فورس کو کمبائن کر کے سنگل ایکویشن کا نام دے دیا. اور سنگل ان کا نام دے دیا کیا؟ اس کو کہا کہ گرینڈ یونیفیکیشن تھیوری ہے، GUT جس کو جانا جاتا ہے. کب دیا؟ 1979 میں. کس نے دیا؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے دیا. اس کے بعد اس نے سٹی آف اٹلی یعنی اٹلی کے ایک شہر ٹریسٹی اٹلی کے شہر ٹریسٹی میں ایک سینٹر کھولا، بڑا سا سینٹر، جس کا نام رکھا انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوری فزکس. وہاں پہ کیا ہوا تھا؟ وہاں پہ جو ہے ہمارے پاس بڑے جو سائنٹسٹ ہوتے تھے، فزکس جو بھی ہوتے تھے، وہ اٹلی کے شہر ٹریسٹی میں آیا کرتے تھے، اس سینٹر میں آیا کرتے تھے. اور اس میں اپنی جو نئی ایجادیں ہوا کرتی تھی، یعنی جو کوئی تجربات، ایکسپریمنٹ وغیرہ، آبزرویشنس وغیرہ، تھیوری بنا کر وہاں پہ دیا کرتے تھے. اور وہاں پہ اس چیز کو پورا کا پورا جو ہے سسٹم بنایا جاتا تھا کہ یہ ایک جس طرح سے اب اسکول ہے، اسکول میں پڑھائی ہوتی ہے، اب فزکس کے ٹیچر ہوتے ہیں، کیمسٹری کے ٹیچر ہوتے ہیں، ہر کسی کا اپنا کلاس روم بنا ہوتا ہے. لیب وغیرہ ہوتی ہیں، یہ کیمسٹری کی لیب ہے بھائی، یہ فزکس کی لیب ہے، اس حساب سے کہ یہاں پہ فزکس کے ہی کام ہوگا، یہاں پہ کیمسٹری کا کام ہوگا. تو اس سینٹر میں کیا ہوتا تھا؟ اس سینٹر میں جو فزکس کی نئی تھیوریز آتی تھی وہ انٹرنیشنل سینٹر فار تھیوریز کے لیے اس سینٹر میں جو ہے کس نے بنائی؟ ڈاکٹر عبدالسلام نے بنائی. کہاں پہ؟ ٹریسٹی، سٹی آف اٹلی. یہ ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام کا تھوڑا بہت انٹروڈیوس تھا. دین اس کے بعد ہمارا جو سائنٹسٹ ہے وہ کون سا ہے؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان. کون سا؟ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہاں پیدا ہوئے؟ انڈیا میں پیدا ہوئے، بھوپال ہمارے جو ہے ایک سٹی ہے وہاں پر 1936 میں پیدا ہوئے. یہ ہالینڈ گئے تھے لیوان یونیورسٹی میں. کہاں پہ؟ ہالینڈ لیوان یونیورسٹی میں گئے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، جس نے MSc کی تھی میٹالورجی میں. میٹالورجی مینس میٹلس، یعنی جو دھات گیری ہوتی ہے، یعنی جو میٹلس کی سسٹم، یعنی میٹلس کے بارے میں جو ہم پڑھتے ہیں، اس میں اس نے ڈگری کی تھی جس کو میٹالورجی کہا جاتا ہے. MSc کی تھی وہاں پہ. اس کے بعد اس ہی یونیورسٹی میں، لیوان یونیورسٹی سیم میں ہی، یہ ریسرچ اسسٹنٹ کی بنیاد پہ رکھا گیا. اس کو ایک پوسٹ دی گئی، ریسرچ اسسٹنٹ. دین اس کے بعد یہ بیلجیم لیوان یونیورسٹی میں گئے. وہاں سے اس نے
وہاں سے اس نے پی ایچ ڈی حاصل کی اور اس کے بعد ہالینڈ یورینیکیو انرچمنٹ پلانٹ میں اس نے کام کیا. جو ہمارے پاس ہالینڈ میں کون سا یورینیکیو انرچمنٹ پلانٹ میں اس نے کام کیا. اس کے بعد یہ جو ہے اپنے ملک پاکستان واپس آئے. اس کے بعد پاکستان میں اس نے پاکستان ملک کو نیوکلیئر اسٹیٹ کا درجہ دلوایا. نیوکلیئر اسٹیٹ کا درجہ دلوایا. اس کے بعد پاکستان نے اس کے جو ہے بعد میں اس کو کیا کون سے ایوارڈ سے نوازا؟ ایک ایوارڈ نوازا ہلال امتیاز کا. ہلال امتیاز کا ایوارڈ سے نواز دیا. اور جو پہلے لیبارٹریز ہوا کرتی تھی پاکستان میں، کون سی انجینئرنگ لیبارٹریز کا نام رکھا گیا، اس کو چینج کر کے نام دے دیا. کون سا نام دیا؟ اے کیو خان لیبارٹریز کا نام دے دیا. یہ ہمارا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام بھی ہو گیا اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی ہو گیا. اس کے بعد ہمارا آتا ہے، پوز کر لیں دو منٹ. تو اسٹوڈنٹس اب پہلے ہم نے پڑھ لیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں، اس کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام. اس کے بعد ہمارے آ رہے ہیں سائنٹسٹ تیسرے نمبر پہ البیرونی. البیرونی جو ہے افغانستان کے شہر بیرون میں پیدا ہوئے. اس نے 100 سے زیادہ اپنے بکس لکھے. یہ بڑا ایک میتھمیٹیشین، ارضیات اور ثقافت کو جانتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے ایسٹرونامر ہو گیا، فزکس تھا. اس نے 100 سے بھی زیادہ اپنے بکس لکھے. اور اس کے زمانے میں ارتھ کو، زمین کو ہموار سمجھا جاتا تھا. ہموار مینس فلیٹ باڈی. پھر اس نے کہا کہ ارتھ جو ہے فلیٹ نہیں ہے، ارتھ ایک سرکل میں، گول میں ہے. گول سے مراد اپنے اس نے ایک جو ہے زبردست نظریہ بھی دیا. کون سا نظریہ دیا؟ یہ نظریہ دیا کہ اسپیس میں ارتھ ایسے گھوم جو ہے سرکل میں موو کر رہی ہے جیسے انگور پانی میں گھومتا ہے. اس طرح سے انگور پانی میں گھومتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگور کس طرح سے پانی میں گھومتا ہے. پھر تو ہم کھا جاتے ہیں، ارتھ کو تو نہیں کھا سکتے. بہرحال جس نے البیرونی نے کیا کہا؟ البیرونی نے کہا کہ ارتھ اسپیس میں اس طرح سے موو کر رہی ہے جس طرح سے انگور میں پانی موو کر رہا ہے. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے ارتھ کے بارے میں، ارتھ کی جو لیٹیٹیوڈ ہے اینڈ لانگیٹیوڈ ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ ارتھ کی جو لمبائی اور جو چوڑائی ہے تو اس کو اس نے بیان کیا. اس کے بعد ارتھ، اس نے کہا کہ ارتھ اسٹیشنری باڈی نہیں ہے، ارتھ ایک سرکل میں موو کر رہی ہے، گولائی میں موو کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میٹلز کی ڈینسٹیز جو ہے اس کے بارے میں بھی البیرونی نے ہمیں بتایا کہ میٹلز کی ڈینسٹیز بھی اس طرح سے تھی. اس کے بعد ابو علی حسن. ابو علی حسن بھی بہت اچھے سائنٹسٹ تھے جس نے 1965 میں پیدا ہوئے. 1039 بصرہ میں پیدا ہوئے. اس کا جو کتاب تھا، جو اس کا مین بک تھا، وہ تھا کتاب المناظر. مناظر سے مراد جو ہمارے پاس لائٹ کے بارے میں، روشنی کے بارے میں جانکاری ملتی ہے. اس نے نیچر آف لائٹ کے حساب سے بات کی اور رے آف لائٹ کے حساب سے بات کی کہ لائٹ کے جو کرنیں ہوتے ہیں وہ کس طرح سے آتے ہیں. اس سے پہلے ہم جو ہے اس کے بعد لاز آف رائٹ ہے. اس کے بعد اس نے پن ہول کیمرہ کے بارے میں بات کی اور سب سے پن ہول کیمرہ بھی اس نے بنائی تھی. سب سے پہلے جو کیمرہ سے تصویر نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ تھے ہمارے کون سے؟ ابو علی حسن. سورج کرن کی جس نے تصویر نکالی تھی، سن ایکلپس. اور اس نے امیج فارمیٹ بھی کروائے اسفیریکل میررز ود دا ہیلپ آف اسفیریکل مررز، جو ہمارے آئینے ہوتے ہیں. ایک کانکیو مرر ہوتا ہے، دوسرا کانویکس مرر ہوتا ہے. اچھا، البیرونی بھی ہو گئے. اس کے بعد ہمارا ابو علی حسن ابن الحسن بھی ہو گئے. 2 منٹ سے پوز کر لوں. ابو علی حسن ابن الحسن جس نے بتایا امیج فارمیٹ بھی کر کے دکھایا ود دا ہیلپ آف اسفیریکل مررز. اچھا، اس کے بعد ابو علی حسن ابن الحسن نے جو ہے لائٹ کے بارے میں بہت ہمیں بتایا. اس کے دور میں جو ہے بتایا جاتا تھا، سائنٹسٹ بتاتے تھے کہ
روشنی جو ہے وہ باہر سے آتی تھی اور ہماری آنکھوں میں انٹر ہو کے خارج ہو جاتی تھی، اس کے بعد وہاں سے ریز نکلتے تھے اور جس طرح سے ہمارے پاس ایک پین ہے، ٹھیک ہے نا، اب کیا ہوتا تھا، روشنی ہمارے اندر آئی اور اس سے ٹکرائی، ٹھیک ہے نا، تو وہ روشن ہو جاتی تھی، پھر ہمیں نظر آ جاتی تھی۔ ابو علی حسن نے اس نظریے کو، اس تھیوری کو غلط کر دیا۔ اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ جب کسی بھی چیز پہ، اب یہاں پہ اس پہ روشنی پڑے گی، اس سے جو ٹکرا کے کچھ ریز ہماری آنکھوں پہ پڑیں گے، پھر ہمیں چیز دکھنے میں آتی ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ ہمیں ابو علی حسن ابن الہیثم نے بتایا۔ اور البیرونی بھی ہو گیا، ابو علی حسن۔ البیرونی کی ایک بات ہے کہ البیرونی نے سب سے پہلا سائنٹسٹ تھا، سب سے پہلا آدمی تھا جس نے ہمیں بتایا کہ سندھو ماتری جو ہے وہ سمندر کا حصہ تھا جو آہستہ آہستہ مٹی سے بھر گیا، جس نے ابھی جو نیو ماڈرن دور کے سائنٹسٹ آئے ہیں، فزکسٹ آئے ہیں، انہوں نے جو ہے اس چیز کو تصدیق کیا ہے۔ سب سے پہلے البیرونی نے کیا بتایا تھا؟ البیرونی نے بتایا کہ سندھو ماتری جو ہے وہ کیا ہے، وہ حصہ تھا ایک سمندر کا۔ اس کے بعد ہے یعقوب۔ یعقوب جو ہے وہ 800 جو ہے سے لے کر وہ 873 تک چلے، 800 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ ہی پروڈیوس مونوگرافس آن میٹرولوجی اینڈ اسپیسیفک گریوٹی اینڈ ٹائڈس۔ اس نے جو ہے موسمیات کے بارے میں بتایا کہ موسمیات جو ہے کس طرح سے آتی ہیں جاتی، موسمیات کے بارے میں اس نے اپنے نظریے دیے، اپنے تھیوریز دیے۔ اور اسپیسیفک گریوٹی کیا ہوتی ہے؟ اسپیسیفک گریوٹی جس طرح سے، اب گریوٹی کے بارے میں تو ہم آگے پڑھیں گے، مزید بہت سارے لیکچر آئیں گے ہمارے، پر اسپیسیفک گریوٹی ہم تھوڑا سا بتا دیں کہ جس طرح سے اب پانی ہے، اب آپ نے ایک پتھر لے لیا، ٹھیک ہے نا، اس میں اگر آپ ایئر میں اس کا ویٹ ناپ رہے ہیں تو اگر 1 کلو ایئر میں ہو رہا ہے تو اگر آپ پانی میں ڈالیں گے تو اس کی جو ویٹ ہوگا وہ کم ہو جائے گا، تو اس چیز کو ہم اسپیسیفک گریوٹی کہتے ہیں۔ ہی ورک آن فیلڈ آف آپٹکس کی فیلڈ میں بھی اس نے بہت سارا ورک کیا، اور اس کے بعد اس نے میوزک سائنس کے حساب سے اس نے میوزک کے اوپر بھی ڈفرینٹ فریکوینسیز کے طور پہ اس نے جو ہے اپنے نظریات پیش کیے کہ ڈفرینٹ فریکوینسی کے حساب سے اس نے بتایا۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہمارا ٹاپک تھا کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ۔ سب سے پہلے تھا ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام، اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر البیرونی، اس کے بعد ہمارا تھا یعقوب، اس کے بعد ہمارا تھا ابو علی حسن ابن الہیثم۔ دیٹس آل۔